اجتماع میں آئے ہیں، دامن وقت مختصر ہے لیکن مختصر چند معروضات عرض کرنا چاہوں گا۔ حصول برکت کے لیے، مرحومہ کے احصال ثواب کے لیے میں اجتماعی طور پر چاہوں گا کہ ہم درود و سلام پڑھ لیں تاکہ اس کا ثواب اور برکتیں ہمیں بھی عطا ہوں اور ہمارے وسیلے سے، ہمارے پڑھنے کی برکتیں سے اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات بھی بلند فرمائے۔ تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پڑھانے کے لیے آئے ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں، سنانے کے لیے آئے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، رب کو منانے کے لیے آئے ہیں، ثواب پانے کے لیے آئے ہیں۔ تو لہٰذا ہاتھوں ہاتھ موقع کو غنیمت جان لیتے ہیں۔ درود و سلام 4 مرتبہ پڑھاتا ہوں، با آواز بلند پڑھیے گا، پھر آپ سنیے گا تو میں سناؤں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات جل وعلا کا کروڑ ہے احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں رکھا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر مدینۃ رسول میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا ایک عظیم نعمت رب اللہ ہے، بہت بڑی کمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، محمد مصطفیٰ کی نگاہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی ہم عاشقان رسول میں ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کے عاشقوں میں ہیں، اولیاء کرام کے غلاموں میں ہیں، اہل بیت طہار کے چاہنے والوں میں ہیں، مصطفیٰ جن رحمت کے میلاد منانے والوں میں ہیں، اور بکور کہنے والوں کے کہ اساں کدو کہندے ہاں کہ فساد ہونا چاہیدا، اسی بھی یہ کہندے ہاں اتحاد ہونا چاہیدا، پر سنیا دا ہکی مطالبہ دوستو کہ گھر گھر سونے دا میلاد ہونا چاہیدا۔ میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایام خوشی میں بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں بلکہ تیجے پر، سوئیں پر، چیلم پر بھی ہم آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں کہ ذکر خدا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی نام مصطفیٰ کریم کی برکتوں سے ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کی نہ کیتا یار نے کی یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ آج اگرچہ اس سال ثواب کا اجتماع ہے مگر یہاں بھی یوں کہے تو غلط نہیں ہوگا کہ میلاد پاک مصطفیٰ کا بیان بھی ہے کہ مدح مصطفیٰ، اوصاف مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کلام ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھو کہ بندوں پر انعام ہو رہا ہے۔ جن علاقوں کے اندر بارشیں نہیں ہوتی وہاں کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہاں کی زمین برباد ہو جاتی ہے۔ جہاں بارشیں نہ ہوں وہاں کی زمین، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جن لوگوں کے گھروں میں عشق مصطفیٰ کا درس نہ ہو وہاں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وہاں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منتخب کر لیا کہ مل بیٹھ کر جلوت و خلوت میں آقا کریم علیہ السلام کے ترانے گنگناتے رہتے ہیں اور اس کی برکتیں ہم پاتے رہتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا، آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا، اس کا احسان ہے، مگر مولا نے قرآن عطا کر کے، احسان کر کے احسان جتایا نہیں ہے۔ رمضان عطا کیا، احسان ہے، مگر اس نے احسان جتایا نہیں ہے۔ جسم و جان عطا کیا، احسان ہے، مگر خدا نے احسان کر کے احسان جتایا نہیں ہے۔ کون و مقام عطا کیے،
ایمان عطا کیا، رمضان عطا کیا، قرآن عطا کیا، جسم و جان عطا کیا، کل جہان عطا کیا، اس کا احسان ہے، مگر خدا نے احسان کر کے احسان جتایا نہیں ہے۔ لیکن جب بات احمد مصطفیٰ کی آتی ہے، جڑے جلدے پیو کہہ جو نا سبحان اللہ، جو محمدی ہیں یا مصطفی ہیں خالی وہی کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بات مصطفیٰ کریم کی آئی، جب بات تاجدار کائنات کی ولادت کی آئی، جب بات دونوں عالم کے رسول بی بی آمنہ کے پھول کی آمد کی بات آتی ہے، مزاج الوہیت دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پہ یہ احسان کر دیا۔ کس بات کا احسان کر دیا؟ اب احسان جتا رہا ہے، اب احسان بتا رہا ہے۔ فرمایا میں نے مومنوں پہ یہ احسان کر دیا کہ انہی میں سے انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ بات سمجھئے ہو؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ بھر کے جھولی میری میرے لجپال نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ بھی درود پاک پڑھتے رہے۔ یہ جو لوگ تاخیر سے آئے وہ بھی ذکر جمیل و فکر حسین میں شامل ہو جائے۔ آج تین باتوں کی طرف بالخصوص میرے محترم بھائی قاری رضوان قادری الطاری مشہور و معروف ثنا خاں ہیں، ایک حسین انداز ہے، حسین آواز ہے، اپنا ایک سٹائل ہے، تو انہوں نے توجہ دلائی پہلے اجتماع میں بھی اور یہاں میں بھی۔ میں اختصار کے ساتھ اذکار کرتا چلا جاؤں کہ دیکھیں جو تعزیت ہوتی ہے وہ 3 دن ہوتی ہے۔ اس کا پارٹ 1 میں نے مبارک مسجد میں کلام کیا تھا۔ ایک بات اور رہتی تھی کہ جس کا بتانا ضروری تھا بحیثیت سنی۔ تعزیت 3 دن ہوتی ہے، سوگ 3 دن ہوتا ہے، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہوتا۔ 3 دن کے بعد ایسی کوئی چیز جو خوشی کے معنی ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ 3 دن کے بعد سوگ ختم۔ اب تمام معاملات زندگی آپ شریعت کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ تعزیت بھی 3 دن ہے، چوتھے دن تعزیت اور دکھ دا اظہار کرن جڑے آندے ہو وہ نہیں ہے۔ ہاں جو 3 دن میں نہ پہنچ سکا جب بھی آ جائے پھر تعزیت کر لے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ایک ڈرامہ بازی ہے اور جو انداز ہے اور جو جاہلانہ طریق ہے اور جو دین سے دوری ہے کہ خوشی کے دن جو شریعت نے دیے، جیسے عید کا دن مصطفیٰ کریم نے عید کے دن خوشی منانے کا شریعت نے حکم دیا۔ عید کا دن ہی خوشی کا دن ہوتا ہے، تو عید والے دن اگرچہ 3 دن وہ سو کے نہیں ہوتے لیکن پھر سے جا کر غم کو تازہ کر دیتے ہیں، پھر سے وہ نوح پناہ ہو جاتے ہیں، پھر سے وہ افسردگی، پھر سے غم تازہ، پھر سے رونا دھونا، پھر سے پریشانی اشک باری۔ تو عید کی خوشیاں انڈر کارپٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ ٹھیک ہے جس کا والد فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، وہ واپس پلٹ کر نہیں آتے، ان کی جدائی اور ان کی جو کمی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں، اب سوگ نہیں ہے، اب غم کی یاد تازہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جن دنوں میں شریعت کہتی ہے کہ خوشی مناؤ، عید کی خوشی، باپ کے جانے کی ماں کی جانے کی بات نہیں ہو رہی، عید کی خوشی، ہم عید کی خوشی میں رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں اور میں سارا گھرانہ رونا شنا۔ شب رات والے دن جا کے دعا کرو جی، رمضان چل رہا ہے دعا کرو، شعبان کی دعا کرو، لیلۃ القدر کو دعا کرو، بہانا دعا کا اور تعزیت اور پھر رونا دھونا، اور پھر کئی عورتوں تو ماتم کنا ہو جاتی ہے۔ یہ چیز شریعت کو ناپسند ہے، ایسا کہیں ہے اس کو روکے، اس کو ٹوکے۔ یہ بات میں نے پہلے آپ کی برادری میں مبارک مسجد میں کہہ دی تھی۔ جو بات رہتی تھی وہ یہ ہے، تعزیت اور ہے، سوگ اور ہے، مگر احسان ثواب اور ہے۔ احسان ثواب اور چیز ہے۔ تعزیت کو احسان ثواب سے لنک نہ کرے، سوگ کو احسان ثواب سے گٹ مٹ مت کرے۔ یہ کسی کی باپ کی طبیعت ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی شریعت نہیں ہے۔ احسان ثواب جب جب کرے،
وہ روا ہے، وہ جائز ہے، چاہے اسے تیجا کہیں، جمعرات کہیں، 10واں کہیں، سالانہ کہیں، یہ سارے ثواب اکیلے کریں یا اجتماعی طور پر کریں، جب یہ سارے ثواب کریں گے اللہ مرحوم کو درجات عطا فرمائے گا۔ یہ سارے ثواب اور ہے، ہم انکار اس سارے ثواب کا نہیں کر رہے، انکار اور روکا ٹوکا ان معمول سے جا رہا ہے کہ جو سوگ کی باتیں ہیں، سوگ اور اس سارے ثواب میں فرق ہے۔ یہی مغالطہ تو یار لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، اور انہوں نے کہا جی 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات کا دن ہے اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہی بات ان کو سمجھانی تھی کہ 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ کے آنے کا دن ہے، اور مان لیا جائے جانے کا بھی دن، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نبی کے جانے پر نہیں بلکہ محمد کے آنے پر جشن منا رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے۔ 12 ربیع الاول کو خوشبو لگا کر، جھنڈا اٹھا کر، امامہ سجا کر، گلی میں آ کر بچہ بھی توتلی زبان میں ہمارے عقیدہ اور عقیدت کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے اور نعرہ لگا رہا ہوتا ہے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اب بتا رہے یہ نبی کے جانے کی بات کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کے آنے کی بات کر رہا ہے؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، بی بی آمنہ کے پھول کی آمد مرحبا۔ ہم مصطفیٰ کے آنے کی بات کرتے ہیں، جانے کی بات نہیں کرتے۔ جتنے بھی اشتہارات چھپے آپ تاریخ کا سینہ چیر کے دیکھ رہے ہیں، وہاں یہی بات لکھی ہوتی ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ یہ نہیں کہ سانو نبی نے جان دی خوشی ہے معاذ اللہ، یا نبی کے جانے پر ایسا کرتے، ہرگز نہیں۔ سوگ 3 دن تھا، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج کون سا سوگ منا رہے ہو؟ خوشی تو باقی ہوگی، جشن تو باقی ہوگا، آمد پر خوشی، آمد پر جشن، آمد پر اللہ کا شکر، یہ تو باقی رہے گا، مگر سوگ کا چپٹر تو ختم ہو گیا۔ سنی حضور کی آمد پر اظہار تشکر کرتا ہے، اور مسلم شریف کی ایک ہی روایت میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، آپ توجہ سے سنیں، امام بہقی نے بھی اس بات کو نقل کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں گئے۔ بھائی 2 باتیں بس سن لیجئے، مسجد نبوی شریف میں آقا کریم علیہ السلام گئے، صحابہ کرام کو دیکھا کہ مل بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ان مجمع کو پوچھا، اے میرے صحابہ تم مل بیٹھ کر کیا چیز کر رہے ہیں، کیا ذکر کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت کے مل جانے پر کہ اس نے ہمیں ایمان عطا کیا، قرآن عطا کیا، اسلام عطا کیا، اور آپ جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا، ہم اس بات پر مل کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو رسول کریم نے ان سے قسم لی کہ اس بات پر تم قسم دیتے ہو کہ واقعی تم اس لیے جمع ہوئے ہو؟ انہیں عرض کیا، رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، ہم اسی لیے مل بیٹھ کر جمع ہوئے ہیں کہ ذکر خدا بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے شک تھا کہ تم ایسا نہیں کر رہے، تمہاری نیتوں میں شک نہیں، قسم تم سے اس لیے لے رہا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم، ابھی جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین آ کر مجھے پیغام مجدہ سنا رہے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلام فرش زمین پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، نعمت کے مل جانے پر آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اسلام، قرآن، ایمان جیسی نعمتوں پر مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس بات پر کہ اللہ نے آپ جیسی ذات ہمیں عطا کر دی مصطفیٰ کی صورت میں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کے مجمع کے جمع ہونے پر فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جولی میری میرے لجپال نے مسکرا کے کہا، اور کیا چاہیے۔
بس سمجھئے تو یہ بس میلاد پاک مصطفیٰ ہو گیا، یہی ثواب کے حصول کا ذریعہ ہو گیا، اور اسی کو آگے اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی ضروری ہے، قرآن نے بھی کہا کہ فرض نماز بھی ہے، اپنے اوقات کار میں رہ کر وہ ادا کریں گے۔ حج کا ایک وقت ہے، نماز کا وقت ہے، زکوٰۃ کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، اقامت کا وقت ہے۔ دعا ہر وقت ہو سکتی ہے، مگر عبادات جن کا تذکرہ کیا ان کا ایک خاص مخصوص وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو ہمارے آنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے جانے کا وقت نہیں ہے۔ رضوان بھائی تو توجہ دلا رہے تھے کب اس پر کلام کریں، میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا یہاں تو نہ ہماری ایمبولینس ٹائم پہ آتی ہے، نہ فائر بریگیڈ ٹائم پر آتی ہے، نہ جہاز ٹائم پر آتے ہیں، نہ ریلوے کا کوئی ٹائم ہے، نہ گاڑیوں کو کوئی مخصوص ٹائم ہے۔ یہاں تو ہر چیز لیٹ ہے، ہر چیز لیٹ ہے، ہر چیز لیٹ ہے۔ آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے، لوگوں کو دعا کا وقت دے، وہ کھانے کے وقت آئیں گے۔ حتیٰ کہ ولیمے میں اور سارے ثواب کے اجتماعات میں فرق ہوتا ہے، وہاں جسٹ کھانا ہی کے لیے آنا ہوتا ہے، اور لفافہ تھمانا مقصود ہوتا ہے، چہرہ دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن ایسے اجتماع میں آ کر قرآن اٹھانا مقصود ہوتا ہے، ذکر و اذکار لب کو ہلانا مقصود ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانا مقصود ہوتا ہے۔ اب ہم اختتام پر آتی ہے، یہاں امام صاحبان، امام و خطیب ہر کوئی یہ رونا رو رہے ہیں، جمعہ ہو، عام جماعتیں ہوں، عید ہو، یہاں کیا کہ تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ امام دایاں سلام پھیرتا ہے، مقتدی دایاں پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں، امام الٹا سلام پھیرتا ہے، مقتدی الٹا پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ مصمم ارادہ کر لیں، میرے سمیت کیا پابندی وقت کا خیال کریں، آدھا گھنٹہ پہلے آ جائے کریں، قرآن خوانی ہو جائے، آدھا گھنٹہ نعت خوانی ہو جائے، آدھا گھنٹہ بیان ہو جائے۔ انشاءاللہ جب مل بیٹھیں گے تو ان برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ پڑھنے پڑھانا، ذکر و اذکار یہ ضروری ہے، وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اپنی نسلوں کو کہیں، اپنی اولاد کو کہیں۔ دعوت اسلامی نے یہ ذہن دے دیا کہ جو امام جماعت کراتا ہے عام جماعت کے جمعے کی، تو وہ اس قدر پرفیکٹ ایکوریٹ ٹائم پر تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے جماعت کھڑی کر دے، تاکہ لوگ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ مل کر اپنی گھڑیوں کو ملا لیا کریں۔ پکا ٹائم، نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں آپ نے دعا کتنے بجے کر رہی ہے مجھے بتا دے، نہ میں نے خرچہ کرن دی لوڑ، نہ میں نے پرچہ کرن دی لوڑ۔ اگر 12 بجے دعا ہے تو 58 منٹ میں بیٹھ جانے میں میری زیادہ عزت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے طوالت کرنے کی؟ لہٰذا ٹائم کی پابندی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں پابندی وقت کی توفیق عطا فرمائی۔ دامن وقت اتنا تھا، اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔